کوئی ناکام محبت بھی ہوئی؟ نہیں ناکام ہوا اس چکر میں پڑے نہیں, اللہ کا بڑا سارا فوکس رہے ڈے ون. اتنے ہینڈسم ہونے کے باوجود بھی کبھی اوائڈ کیسے کرتے ہیں؟ دل کے بڑے سخت کوئی خاتون فین مل جائے تو نہیں. اصل میں آپ کو بات بتاؤں, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارا نا ڈے ون سے ہماری والدہ نے کنسیپٹ بڑا کلیئر کیا ہوا تھا. کنسیپٹ کیا ہے, کہتے ہیں پتر تو جا رہے ہیں کالج, تو جو مرضی کر, کدی زندگی چ کوئی کڑی دا معاملہ لے گیا پسند دی شادی تو سوچیا بھی نا تے تیرا میرا تعلق ہی ختم. اب اسی کہتے سی اسی انہاں دے دعاواں تے سر تے چلن والے تعلق ہی ختم کر دیتا نا ایک سیکنڈ دے اندر. کہتے تیری شادی اوتھے ہی ہونی جتھے میں چاہنا ہے. اچھا ہماری والدہ, اچھا ہم اپنی والدہ سے اب سمجھ لیں یہ محبت بڑی زبردست ہماری ہے والدہ کے ساتھ, ہماری بڑی نیڈفل محبت ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں بھائی والدہ ہمارے لیے فیول ہے. ہم نے ایگزام زندگی میں جب بھی دیا تو والدہ کو مسلح پہ بٹھا کے ایگزام دیا, کاروباری ڈیل کی تو والدہ کو مسلح پہ بٹھا کے کی. ہماری کوئی بھی ہمارا کوئی بھی ایک میٹنگ ہو, کوئی بھی ہمارا کوئی بڑا ایک وینچر ہو, کوئی بھی ہمارے زندگی کا کوئی اہم ایونٹ ہو, ہم والدہ کو مسلح پہ بٹھاتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ سمجھ لیں کہ وہ اتنا بڑا ایک ہے کہ میری والدہ صرف یہ کہتے ہیں دعا نہیں کروں گی تو ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے. ہم کہتے ہیں نا دنیا اجڑ گئی. اچھا شارٹ سے نا دو واقعات آپ نے مجھے سنانے ہیں. ایک آپ نے مجھے سنانا ہے جب آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا سعودیہ میں. میں اسی طرف آؤں گا. میں اسی طرف دیکھیں, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل ہوتے ہیں. ہم بلیک میل یہ ہوتے ہیں کہ والدہ صرف یہی کہتے ہیں نا دعا نہیں کرنی, اب کیا لے دنیا بھی گئی ساڈی. بات سمجھ رہے تو میری والدہ بھی ہمارا شوگر لگاتی ہے, کہتی ہے تسی اتنی ساڈی خدمت گزار ایویں نہیں ہے کہ اگے پیچھے پھرتے ہو, تانوں پیسے کا بڑا شوق ہے, پتہ ہے تانوں میں ناراض ہو کے تسی غریب ہو جاؤ گے. تو یہ کنسیپٹ ہمارا ہے کیونکہ ہم نے وہ رکشے والے کی جو پیچھے اسٹیٹمنٹ 100% ایمان لے کے ہیں, جن نے والدہ نے ستایا انہوں نے رکشہ چلایا, اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے. اور دین کا جو ہم نے فلسفہ پڑھا, جو دین ہم نے پڑھا, اس میں جس نے والدین کو جو ہے وہ ان کی نافرمانی کی وہ غرق ہو گیا نا, اس کی معیشت ہی تنگ ہو گئی. آپ دنیا کے آپ لسٹ بنائیں اپنے ارد گرد 1000 بندہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے, جس کی اللہ تعالیٰ نے معیشت بہتر کی ہے, وہ والدہ نے خدمت گزار ہوگا, فرما بردار ہوگا. اب وہ جو واقعی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں 3rd ایئر میں تھا, فورینسک میڈیسن کا میرا پیپر تھا, تھرسڈے فرائیڈے سعودی عرب میں. تھوڑا سا ذرا مجھے صرف اس میں ایڈ کر لینے دیں جو آپ نے بات کی ہے. اس کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میری جب ڈاکٹر صاحب سے اس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں ان سب کی خصوصیات کو پڑھا انہوں نے, آبزرو کیا, تو اس میں بہت سے لوگوں میں بہت سی خصوصیات تھی اور ایپ بھی تھے بہت زیادہ. لیکن یہ ایک خاصیت جو ہے وہ والدین کی فرما بردار کامن تھے سارے. اب پلیز آپ وہ بلا. تو وہ اب ہوا اس طرح کہ ایک نا ہمیشہ سے یہ ایک کنسیپٹ کلیئر تھا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر چیز, انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں والدین کی دعا رد نہیں کرتا. یہ بڑا بچپن سے کنسیپٹ تھا ہمیشہ, اور ہمیں جب بھی کامیابیاں ملی ہیں تو والدین کی دعاؤں سے ملی ہیں, اور معجزے بھی ہو گئے بڑے بڑے. معجزے تو خیر نہیں ہوتے بندوں کے ساتھ, نبی کے ساتھ, لیکن ایک کہنے کا مقصد ہے کہ کرامتیں, کہ انبلیویبل تھنگز ہیپنڈ ان دی پاسٹ. تو میرا فورینسک میں اب میں ہر پیپر کے جو میں نے کو بتایا کہ میری روٹین تھی کہ والدہ کو مسلح پہ بٹھایا اور اس کے بعد پیپر دینے گئے, ورنہ جاتے نہیں تھے. ایک بار زندگی میں ہوا, تھرسڈے فرائیڈے سعودی عرب میں چھٹی ہوتی تھی, والدین میرے سعودی عرب میں ہوتے تھے, وہاں پہ جاب کرتے ہوتے تھے. تھرسڈے کو بدقسمتی سے میرا پیپر آ گیا, والدہ سوتی رہ گئی, اب جاب کے لیے نہیں اٹھی, ویک ڈیز میں اٹھتی تھیں وہ. بھائی صبح 9 بجے میرا پیپر ہے, والدہ کو میں فون کر رہا ہوں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے, 1.25 گھنٹہ ہو گیا, فون نہیں اٹھا رہے, 1 گھنٹہ ہو گیا, فون نہیں اٹھا رہے, 1.25 گھنٹہ گزر گیا, پیپر میں بھائی جان رہ گیا سارا آدھا گھنٹہ. پھر اب والد صاحب نے فون اٹھایا, میں کیا تو صاحب نے فیل کرا چھڈیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, انہوں نے بات کرائی, انہوں نے والدہ سے بات کرائی, والدہ کی نیند میں آواز تھی, کہتی ہے پتر میں اٹھ گئی ہوں, بس مسلح بیٹھ لگی ہوں. میں کہا بڑی مہربانی تسی اٹھ گئے ہو, میں انج ہی فیل ہو چلے تھے. پھر میں اندر گیا ایگزامینیشن ہال کے, میرے اندر نا کانفیڈنس ہی نہیں آتا. اگر میں گھر سے باہر نکلتے اپنی والدہ کو ملوں نا, میرے دل میں کانفیڈنس ہی نہیں آتا, میری باڈی لینگویج ویک ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوا میں جلدی میں باہر نکلا ہوں, چوک پہ پہنچا ہوں, میں نے کہا والدہ سے نہیں ملا, پھر والدہ کے پاس گیا ہوں, ملا ہوں, میں کہا دعا کرنا, ایک روٹین ہے, کامن روٹین ہے. پھر یہی واقعہ ایک ہمارا فائنل ایئر کے اندر ہو گیا. تھوڑا سا ذرا زمانے جاہلیت کے اندر ہم فیشن بھی کرتے ہوتے تھے بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے. اللہ تعالیٰ نے اب تو ہدایت کافی الحمدللہ دی ہے. تو یا ایگزامینیشن ہال کے اندر میرے وائبا تھا, میں نے گلاسز یہاں لگائے ہوئے ہیں, اور میں جو ہے وہ شرٹ کا اوپر والا بٹن بھی کھلا ہوا ہے, ڈریس شرٹ میں نہیں ہے. تو وہ پروفیسر تھے وائبا لینے, کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ وائبا دینے آئے ہو یا آپ جو ہے وہ ماڈلنگ کرنے آئے ہو. تو بڑا ایک نا, میں کہا سر جی ذرا ایک تھوڑا بہت فیشن کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ کو 3 سوال کرنے ہوتے ہیں, اس کی بیس کے اوپر نتیجہ نکلنا ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ میں نے کو 0 دیا ہے, اب ماڈلنگ کریں. فائنل ایئر میں کہا 1 سال ہور میں بیٹھ گیا. اچھا وہ
اس طرح کا نظام ہوتا ہے کہ ہمارے نا وہ 3 ایگزامینرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہماری تھیوری ہوتی ہے. تو ایک ایگزامینر نے میرے سامنے 0 دے دیا اور مجھے یہ تھا, میں نے کہا اب یہ باقیوں سے بھی کہہ کے نا مجھے آنڈے ڈلوا دینے ہیں. تو میں بڑا اسٹریسڈ آؤٹ تھا. میں نے والد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا ابھی میرے والد صاحب ریاض میں ہوتے تھے, میں نے کہا ابھی جان میں جو ہے نا فیل ہو چکا ہوں, تو بس میرے پاس ایک ہی امید ہے, آپ ابھی جائیں ٹکٹ کرائیں جدہ جائیں اور عمرہ کریں. مکہ جدہ سے فلائٹ سے بندہ جدہ جاتا ہے, میں نے کہا ابھی جائیں مکہ اور عمرہ کریں اور میرے لیے دعا کریں, میرے بس یہ ہوپ ہے بس. کہتے ہیں پتر میری نا ٹانگ میں بڑی درد ہے. میں کہا تھوڑی لت سے درد ہے گیا, لیکن میرا کریئر کا سوال ہے, میں زندگی میں فیل ہو جاؤں اگر آپ نہ گئے. اگر آپ چاہتے ہیں میں رونا شروع کر دیا. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں فیل ہو گیا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں. والد صاحب کے میرے گھٹنے میں جو تھی نا وہ بڑی تکلیف تھی, اور وہ تکلیف کی بھی کہیں نہ کہیں ہم وجوہات ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے گوڈا واقعی مارا ہے ہمارے اوپر بیٹھ کے ایسے اینگل میں پڑھانے کی بھی ہماری محنت کی ہے اتنی کہ ان کا گوڈا ہی ہم نے جو ہے نا, ہم ان کے گوڈوں کے جو ہے نا قرض دار ہیں اپنے والد صاحب کے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا والد صاحب کہتے ہیں پتر ٹھیک ہے. انہوں نے شام کی ٹکٹ کرائی, رات کو جو ہے نا وہ انہوں نے عمرہ کیا. پھر اگلے مطلب بڑا حاصل کو 8-10 گھنٹے کے اندر انہوں نے پورا ٹرپ پلان کیا کہ ریاض سے جدہ, جدہ سے مکہ, عمرہ کیا, عمرے کے بعد واپس جدہ, جدہ ریاض. ان کی جاب بھی چل رہی تھی. تو خیر انہوں نے جب مجھے کہا نا مکہ سے فون آیا, کہتے ہیں بیٹا میں نے بے حد دعا کی اور انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. میرے اندر بڑی ایک نا سکون اور سیٹسفیکشن والی فیلنگ آئی. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اب والد صاحب گئے ہیں اور انہوں نے بڑی کی ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو جب میرا نتیجہ ہے تو آئی واز پاس, میں پاس ہو گیا الحمدللہ. ایک بڑا میرے لیے تو بڑا انبلیویبل تھا کہ ظاہری بات ہے کہ ایگزامینر آپ کو 0 دے دے, میں کہتا ہوں اس کے بعد پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نا ہمارا دعاؤں پہ بہت زیادہ بلیو ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم آج جو کچھ ہے مال و دولت, عیش و عشرت, اولاد, بیگم, گھر بار, یہ سارا والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ہماری نہ کوئی اوقات تھی, ہماری نہ کوئی حیثیت تھی, ہمارا دماغ کچھ نہیں تھا, ہماری انٹیلیجنس کچھ نہیں تھی, ہم 0 ہیں. مطلب ٹیکنیکلی جینوئنلی اسپیکنگ آئی ایم 0, آئی کنسیڈر مائی سیلف 0. مطلب میری کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو میری کوئی ویلیو ہے, اللہ کی رحمت اٹھ گئی تو میری ویلیو 0 سے بھی کوئی نیگیٹو ہے, کوئی خاک سر ہے. تو یہ بلیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اندر بڑا فرم ہے.